دنیا میں ہر قوم کسی نہ کسی کے پیچھے چلتی ہے. اب چین والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کی نہیں مانتے, کسی کے پیچھے نہیں چلتے, لیکن کم از کم وہ ڈریگن کو مانتے ہیں. ڈریگن کو کہیں نہ کہیں وہ خدا کے درجے میں اتارتے ہیں. تو کسی قوم کی, ہر قوم کی مذہب ایک ضرورت ہے, اس کی مجبوری ہے, اور ہر قوم کسی نہ کسی کی اتباع کرتی ہے. لیکن محترم ناظرین, سوچنے والی بات یہ ہے کہ کس کی اتباع کی جائے. عیسائی کہتے ہیں کہ ہم حق ہے, مسلمان کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہے باقی غلط ہے, ہندو کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہے باقی غلط ہے. یہی حال چینیوں کا ہے, یہی حال ایرانیوں کا ہے. تو ہر قوم اپنے اپنے حق ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, باقی کو غلط ٹھہراتی ہے. آج ہم غور کریں گے کہ کون سی قوم زیادہ حق پر ہے اور کون سی قوم صحیح راستے پر ہے. تو آج یہ دیکھیں گے کہ سب سے بہترین قوم, سب سے افضل قوم, سب سے صحیح راستے پر قوم کون سی ہے. دیکھو محترم ناظرین, اگر ہم کسی کو فالو کرتے ہیں, کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں, تو اس کے لیے دو باتیں ضروری ہے. ہم جس کی اتباع کر رہے ہیں, جس کے پیچھے چل رہے ہیں, ایک تو اس کے زندگی کے تمام اوقات, زندگی کا جو تمام سمے ہیں, اس نے کیسے گزارا, کہاں گزارا, یہ ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے. تبھی تو ہم اس کو آئیڈیل بنائیں گے, تبھی تو ہم اس کو فالو کریں گے. بچپنا کہاں گزرا, کیسا گزرا, جوانی کہاں گزری, کس سے شادی کی, شادی نہیں کی, دوستوں کے ساتھ کیسا رہنا سہنا تھا, گھر کے باہر کیسا رہنا سہنا تھا, اور گھر میں کے اندر اس کے رہنے کا طریقہ کیا تھا, بڑھاپے کی زندگی کیسی تھی, جوانی کی زندگی کیسی تھی, اور اس کا وطن کیسا تھا, کہاں پیدا ہوا, کہاں وہ مرا. یہ تمام چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے. اگر کسی کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کا بچپنا کہاں گزرا, اس کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ اور رہن سہن کیسا تھا, اس کی جوانی کیسی تھی, اس کا پہننا کیسا تھا, تو ہم اسے کیسے فالو کر سکتے ہیں, کیسے اس کے پیچھے چل سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ ہم جس کو فالو کریں, جس کے پیچھے چلے, اس کی تمام زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انتہائی اعلیٰ کردار کا ہو, اچھے اخلاق کا ہو, اس کا رہن سہن بہت اچھا ہو, اس کا نیچر بہت خوبصورت ہو, بہت اچھا ہو, نیچر اس کا خراب نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہو, امیروں سے بھی محبت کرتا ہو, برے لوگوں کو بھی گلے لگاتا ہو, اچھے لوگوں کو بھی پاس بٹھاتا ہو, رحم دلی اس کا شیوا ہو, پہننا اس کا سادگی کے ساتھ ہو, بیویوں کے ساتھ بھی اس کا اچھا تعلق ہو, بچوں سے وہ محبت کرتا ہو, بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو, اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہو, لوگوں پر وہ ظلم نہ کرتا ہو, مطلب اس کا نیچر اچھا ہو. تو یہ کسی بھی رہنما, مقتدا اور آئیڈیل کے لیے ضروری ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں باتیں کہاں پائی جاتی ہے, کس شخص میں اور کس میں یہ پائی جاتی ہے, تبھی تو وہ ہمارا آئیڈیل بنے گا. دونوں باتیں ضروری ہے, پوری زندگی بھی اس کی ہمارے سامنے ہو. کیونکہ اگر مثلا مثال کے طور پر بڑھاپے کے بارے میں ہم اس کے جانتے ہیں, یہ جوانی کسی کہاں گزری ہے, کیسے گزری ہے, تو اب بتلائیے کہ ہمارا وہ جوانی میں کیسے آئیڈیل بن سکتا ہے. ہم جس کو فالو کرتے ہیں اس نے شادی نہیں کی, تو اب بتلائیے جو آدمی شادی شدہ ہے تو بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ان کی تربیت کیسے کرنی ہے, بیویوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں, بیویوں کے بارے میں وہ کیسے آئیڈیل بن سکتا ہے, کیسے رہنما بن سکتا ہے. تو یہ دونوں باتیں ضروری ہے. دوسری بات بھی ضروری ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو, اس کا کردار اچھا ہو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تبھی تو ہم اس کو فالو کریں گے. اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, ظلم کرتا ہے, دوستوں کے سامنے کچھ اور ہے, دشمنوں کے ساتھ کچھ اور رویہ اس کا ہے, تو ہم اس کو کیسے فالو کریں گے. اس کو فالو کرنا کیوں ضروری ہوا, اس کی اتباع کرنا کیسے ضروری ہوا.
پھر تو کسی کی بھی اتباع کر لو، کسی کو بھی اپنا آئیڈیل مان لو، کسی کی بھی پیروی کر لو، اسی کی کیوں ضروری ہے؟ تو پیروی تو ایسے ہی شخص کی جائے گی نا جو خود بھی اچھا ہو، اچھے کے ہی پیچھے چلا جاتا ہے، برے کے پیچھے کون چلتا ہے؟ تو یہ دونوں باتیں ضروری ہے۔ اب ہم کائنات میں، دنیا میں غور کرتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، ہسٹری کو پڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایسا آدمی کون سا ہے۔ تو جب ہم ساری دنیا میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ہی شخص نظر آتا ہے، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔